تجزیاتی نفسیاتی علاج، انالیٹیکل سائیکو تھراپی۔ تجزیاتی نفسیاتی علاج ایک گہرائی پر مبنی طریقہ علاج ہے جسے کارل یونگ نے متعارف کرایا۔ اسے یونگین نفسیات، یونگین سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ذہنی مسائل کو سمجھنے کے لیے شعور کانشیس اور لاشعور انکانشیس کے پہلوؤں کو یکجا کرتا ہے۔ اس کا مقصد ذاتی نشوونما، تعلقات میں بہتری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ یہ طریقہ علاج زندگی کے پیچیدہ مسائل کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تجزیاتی نفسیاتی علاج کب استعمال کیا جائے؟ یہ علاج مختلف ذہنی صحت کے مسائل کے حل کے لیے انتہائی مؤثر ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے مفید ہے جو درج ذیل مسائل کا سامنا کر رہے ہوں۔ بے چینی، اینگزائٹی ڈس آرڈرز۔ یہ طریقہ جنرل اینگزائٹی، پینک اٹیکس اور سوشل اینگزائٹی جیسے مسائل کا گہرائی سے تجزیہ کرتا ہے۔ یہ علاج ان ناشدہ حل تنازعات اور لاشعوری نمونوں کو دریافت کرتا ہے جو بے چینی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ ڈپریشن۔ یہ طریقہ دبے ہوئے جذبات اور ماضی کے غیر حل شدہ تجربات کو کھوجتا ہے۔ اس سے افراد کو اپنی افسردگی کی بنیادی وجوہات سمجھنے اور ان پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ دو قطبی عارضہ، بائیپولر ڈس آرڈر۔ یہ علاج موڈ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے اور منظم کرنے کے لیے مؤثر طریقے فراہم کرتا ہے۔ PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ یہ طریقہ افراد کو صدمے، ٹراما سے جڑے ہوئے جذبات کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کی حکمت عملی سکھاتا ہے۔ OCD، obsessive compulsive disorder اور فوبیاز۔ یہ علاج افراد کو ان کی جنونی سوچوں اور خوف کی جڑ تک پہنچنے اور انہیں بہتر طریقے سے سنبھالنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کی خرابی، ایٹنگ ڈس آرڈرز۔ یہ طریقہ غیر متوازن کھانے کی عادتوں اور ان کے پیچھے چھپے نفسیاتی عوامل کو دریافت کرتا ہے جس سے بحالی کا عمل آسان ہوتا ہے۔ شخصیتی عارضے، پرسنالٹی ڈس آرڈرز۔ یہ علاج شخصیت کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور جذباتی توازن پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسکیزوفرینیا۔ یہ طریقہ لاشعوری عوامل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور اس مرض کے ساتھ زندگی گزارنے کے مؤثر طریقے سکھاتا ہے۔ غم اور صدمے، گریف، بیریومنٹ۔ یہ طریقہ افراد کو غم کو سنبھالنے اور احساس نقصان سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے۔ کم خود اعتمادی، لو سیلف اسٹیم اور غصے کا انتظام، اینگر مینجمنٹ۔ یہ طریقہ افراد کو ان کے احساس کمتری اور غصے کی جڑوں کو سمجھنے اور بہتر جذباتی نظم و ضبط حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ علاج کا طریقہ کار۔ تجزیاتی نفسیاتی علاج کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے جن کے ذریعے فرد اپنی جذباتی پیچیدگیوں کو دریافت کرتا ہے اور ان پر قابو پاتا ہے۔ پہلا مرحلہ، ابتدائی سیشن میں ماہر نفسیات فرد کی جذباتی تاریخ اور موجودہ مسائل کو سمجھنے کے لیے تفصیلی انٹرویو کرتا ہے۔ ماضی کے تجربات اور رویے کے نمونوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ فرد کی نفسیاتی کیفیت کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ دوسرا مرحلہ، جذباتی نقشہ، ایموشنل میپ بنایا جاتا ہے جس میں فرد کے مسائل، دفاعی نظام اور ذہنی قوت کو واضح کیا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات اس نقشے کی بنیاد پر فرد کے ساتھ گہرائی میں جا کر ان مسائل کو دریافت کرتا ہے جو جذباتی عدم توازن کا سبب بن رہے ہوں۔ تیسرا مرحلہ، اس مرحلے میں ہپنوتھراپیوٹک ریگریشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے فرد کے ماضی کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ موجودہ مسائل کی جڑوں کو سمجھا جا سکے۔ تجزیاتی نفسیاتی علاج کے فوائد۔ لاشعوری عوامل کا انکشاف۔ یہ طریقہ لاشعوری خیالات کو سامنے لاتا ہے جس سے افراد اپنی داخلی کشمکش کو سمجھ کر ان پر قابو پانے کے قابل ہوتے ہیں۔ جذباتی نشوونما اور بہتری۔ یہ طریقہ افراد کو اپنے ذہنی اور جذباتی پہلوؤں کو متوازن کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے خود اعتمادی اور ذہنی سکون بڑھتا ہے۔ خود شناسی، سیلف اویئرنیس اور خود مختاری۔ یہ طریقہ افراد کو اپنی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھنے اور فیصلہ سازی میں خود مختاری حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ انڈیویڈویشن کا عمل۔ یہ عمل افراد کو اپنی شناخت اور مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے جس سے زندگی میں معنی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ نتیجہ، تجزیاتی نفسیاتی علاج ذہنی صحت کو بہتر بنانے کا ایک گہرا اور انقلابی طریقہ ہے جو لاشعور کو دریافت کر کے جذباتی پیچیدگیوں کو حل کرتا ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر ان افراد کے لیے مؤثر ہے جو بے چینی، افسردگی، صدمے اور تعلقات کے مسائل سے دوچار ہیں۔ اپنی ذہنی صحت کی بہتری اور شخصی دریافت کے سفر پر گامزن ہونے کے لیے تجزیاتی نفسیاتی علاج کو اپنائیں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 اور ویڈیوز بنائی ہے، ایڈلرین تھراپی اور ایڈونچر تھراپی۔ دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔